بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، آج ایک سوال سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بہت ساری تنظیمات الیکشن میں حصہ لے چکی ہیں، اور خصوصاً مسلک اہل سنت سے تعلق رکھنے والی بھی متعدد تنظیمات الیکشن کے میدان میں کود چکی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ان تمام تنظیمات کی موجودگی میں تحریک لبیک پاکستان کو ہی ووٹ کیوں دیا جائے؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایسی کون سی بات ہے کہ اس کو منتخب کر کے باقی تمام تنظیمات کو ووٹ نہ دیا جائے۔ گرامی قدر ناظرین، جہاں تک بات ہے سیکولر تنظیمات کی، جس طرح کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، یا پھر یہ جو ترازو والے ہیں جماعت اسلامی ہے، یہ تمام سیکولر جماعتیں ہیں۔ ان کے حوالے سے میں کوئی اور بڑی بات نہیں کہنا چاہتا کہ میں دلائل پیش کروں فلاں تحریک کس حوالے سے سیکولر ہے، فلاں تحریک کس حوالے سے سیکولر ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جس وقت 2017 میں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ختم نبوت کے غداروں نے، ڈاکوؤں نے، بدماشوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اسی کے اندر پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اسی کے اندر تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور یہ ترازو والی جماعت اسلامی بھی ان تحریکوں میں شامل ہے جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر انٹرنیشنل سطح کی بدماشی کی اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ کھلی سی بات ہے، ہماری ان سے نفرت ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ یہ سب جماعتیں ختم نبوت کی ڈاکو ہیں اور غدار جماعتیں ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے دیگر وہ تنظیمات جن کے اوپر لیبل اہل سنت کا ہے، خود کو وہ سنی کہتے ہیں۔ ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ بہت ہی آسان سا سوال ہے، تو گرامی قدر ناظرین اس کا جواب بھی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ ہمیں کسی سے ذاتی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم کسی کی بھی جماعت کا انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ فلاں جماعت کا سربراہ فلاں ہے لہٰذا ہم نہیں بیٹھ رہے، فلاں جماعت کا سربراہ فلاں ہے ہم اس لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، اور تحریک لبیک کا سربراہ حافظ سعد حسین رضوی ہے یا اس کے والد علامہ خادم حسین رضوی تھے، ہم نے تحریک لبیک کو اس لیے منتخب کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ استاد گرامی قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جھلے ہو کلمہ تے رسول اللہ دا پڑھے نا۔ جب کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو آج بھی ہمارے سامنے وہ کلمہ ہی ہے۔ دیگر تنظیمات کو چھوڑ کر ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو منتخب کیا۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی وجہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے۔ وقت کے گورنر نے ناموس رسالت کے اوپر حملہ کیا، اور غازی اسلام ملک ممتاز حسن قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر کو واصل جہنم کیا۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی سے بچانے کی کوشش ہوئی، تحریک چلی، نہ بچا پائے، تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا بدلہ ان سارے قاتلوں سے لینے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ معرض وجود میں آئی۔ اور اس تحریک کا نام لبیک یا رسول اللہ کیوں پڑا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تختہ دار کے اوپر جا چکے تھے اور پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا چکے تھے، تو غازی صاحب نے اس وقت وہ پھٹا کھینچنے والے کو آخری وصیت کی، فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اشارہ نہ کروں تب تک تم نے میرا پھٹا نہیں کھولنا اور مجھے پھانسی پر لٹکانا نہیں ہے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے، کچھ چند ایک سیکنڈ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پھٹا کھینچ دو۔ ادھر سے وہ پھٹا کھینچ رہا تھا، ادھر سے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر جو آخری جملے تھے، چشم فلک نے دیکھا، موقع پر موجود پولیس ملازمین نے دیکھا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے سب نے دیکھا، ڈاکٹرز نے دیکھا اور سنا اپنے کانوں سے کہ غازی ملک ممتاز حسن قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر جو آخری جملہ تھا وہ تھا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جملہ کہتے ہوئے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھانسی پر جھول گئے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ پیش کر دیا۔ وہ جملہ جو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا آخری جملہ تھا، اس جملے کو تحریک کا نام دے کر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ تو وہ حضرات
جن کے گورنر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو، آج وہ جماعتیں سامنے آئیں اور ملک کے تحفظ اور اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگائیں، اور ہمارے علماء ان کی ان باتوں کے جھانسے میں آ جائیں، یا پھر جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ہم پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر نفاذ نظام مصطفیٰ کو عملی صورت دے سکیں گے، پتہ نہیں خود دھوکے میں ہیں یا قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ ہماری سنی تنظیمات کہ جنہوں نے دیکھا کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جس جماعت نے پھانسی کے تختے پر چڑھایا اور موت کے گھاٹ اتارا، شہید کیا، وہ جماعت جو غازی اعظم غازی اسلام کی قاتل جماعت ہے، اور پچھلے 16-17 مہینوں کے اندر جس جماعت نے ہماری پاکستانی قوم کا خون تک نچوڑ لیا، میری مراد پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب کی جماعت، شہباز شریف صاحب کی جماعت، مریم شریف صاحبہ کی جماعت، جس جماعت نے ہماری قوم سے جینے کا حق تک چھین لیا، جس جماعت کی حکومت میں لوگوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، غربت سے تنگ آ کر لوگوں نے خود سوزی کی، خود کو آگ لگائی، جس ظالم قاتل جماعت کی حکومت میں غریب کا نوالا منہ تک پہنچنا مشکل ترین ہو گیا، اور ہماری کچھ سنی تنظیمات اس ظالم جماعت کی حمایت میں رہ کر وہ یہ سمجھ بیٹھے ان کے ساتھ مل کر ملک کا بھلا کر سکیں گے، ان کے ساتھ مل کر غازی صاحب کا بدلہ لے سکیں گے۔ ارے بھائی، کس سے بدلہ لوگے؟ قاتلوں کی جھولی میں بیٹھ کر قاتل سے بدلہ لوگے؟ اپنے مقتول کا بدلہ لوگے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر آپ لوگ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہماری سمجھ سے یہ معاملات بالا تر ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ وہ جماعت ہے جو غازی صاحب کی جذبات کی امین جماعت ہے۔ نہ صرف ایک غازی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ تک ہر محافظ ناموس رسالت کے جذبات کی، عقائد کی امین جماعت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قائد ملت اسلامی اشام نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عقائد، نظریات، افکار، جذبات کی امین جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ لبیک پاکستان ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں جڑے اسلام دیاں گلاں کرنا ہوں، اسلام عیب ہے۔ وہ اسلام کون سا ہے کہ وقت کا حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے کے اوپر راشن کا تھیلا اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں لے کر جا کے دروازے بجا کے بھوکوں کو کھانا پیش کر رہے ہیں، اور ضرورت مندوں کی دہلیز تک ان کی ضرورت مہیا فرما رہے ہیں۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ اس نظام کو لے کر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مخالف کیوں ہے؟ پیپل پارٹی مخالف کیوں ہے؟ تحریک انصاف مخالف کیوں ہے؟ یہ سارے کے سارے بھکاری ہیں آئی ایم ایف کے، جبکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ یہ تو اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ رسول کے نظام کو نافذ کرنے کا نعرہ لگایا تحریک لبیک یا رسول اللہ نے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم نے باقی جماعتوں کو پیٹ کی، تحریک لبیک یا رسول اللہ سے اپنا ہاتھ ملایا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سب جماعتیں، پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، پی ڈی ایم نے 16-17 مہینے حکومت کی ہے۔ اب وہ سب جماعتیں جو کھانے میں جو مل کر کھا رہے تھے، جب کھانے کی باری آئی ملک کو لوٹنے کی، قوم کو لوٹنے کی، ملک کو برباد کرنے کی، تو پی ڈی ایم نے 5 انگل ہو کر ملک کو نوالا بنا کے کھایا۔ اور آج جب دوبارہ قوم کو دھوکہ دینے کی باری آئی، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہ استحکام پاکستان پارٹی، جتنی بھی دیگر تنظیمات ہیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت، یہ سب ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے ملک کو کھانے کے لیے آپس میں اتحاد کیا، کسی نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے ساتھ غداری کے لیے آپس میں اتحاد کیا۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں، نظام مصطفیٰ کے بھی غدار ہیں، اور قوم کے اوپر بھی ظلم کرنے والے یہی ظالم ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نظام مصطفیٰ لانا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے جیتے جی پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ ہوتا دیکھ سکیں۔